السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو لفظ عالیہ ہے یہ جمع ہے الہ کی، جمع ہے الہ کی، اور الہ کے معنی اردو میں خدا کہا جاتا ہے یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، انگلش میں GOD، گاڈ اسمال جی سے الہ، اور اس کا جو جمع ہے الہ کا، گاڈس بہت سارے خدا، وہ ہے عالیہ۔ اور اللہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے معنی گاڈ کیپٹل GOD، گاڈ یا خدا۔ لینگویجز میں، مختلف لینگویج میں اس کو جب اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے ہر لینگویج میں اس کا ایک سینونیم لفظ ہے، لیکن جو لفظ عالیہ ہے، اور جو کون ہے وہ عالیہ، جو خدا کی جیسی صلاحیت تو نہیں کہوں گا میں، جو اللہ تعالیٰ کا، جو اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں اللہ کے کیا معنی، اللہ لفظ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ذہن اور جذبات پہ کنٹرول کرنا، یا پوری کائنات کے مالک کو، کائنات جتنی بھی ہے اس پہ پورا کنٹرول، یہ اس کے لفظی معنی سمجھے جاتے ہیں اللہ کے۔ اسی طریقے سے وہ خدا انسان کی سوچوں کو یا اس کے جذبات کو اگر وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ خدا بن جاتے ہیں یا خدا کہلاتے ہیں لینگویجز میں۔ آئیڈل، IDOL، بت جسے کہتے ہیں بت، یہ عربی کا لفظ ہے وطن، واو سے نون، وطن، جس کے معنی ہیں بت۔ اور یہ وہ بت ہیں، مطلب ایک تو یہ تو فزیکل بت ہو، یا آپ کے دماغ میں بت بنا لیں آپ کسی کا، اور اس کے مطابق اس کے بارے میں کوئی ایک آپ اپنے دماغ سے اس کے بارے میں ایک فیلنگ بنا لیں کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسی چیز ہے، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے بنایا بت، یہ وثن اس کو وہ کہتے ہیں، اور اوثان اس کی جمع ہے، بہت سارے بت۔ اسی طرح تماثیل، امیج، ڈرامہ جسے کہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں آپ، تماثیل ایک ٹی وی پہ آتا ہے نا، ڈرامے آ رہے ہیں، تماثیل، اور موویز، پکچر دیکھتے ہیں، یا ایلیگوریز ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، محاوروں پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے آدمی، ایک بات مسئلہ ہے، ایک محاورہ کوٹ کر دیا ہے کہ یہ محاورے سے آپ سمجھ جائیں اس بات کو۔ تماثیل جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن سے ریلیٹ کر دینا ایک بات کو، یہ قرآن مجید میں ورڈز یا لفظ آئے ہیں بت کے شکل کے، ان کو بت پرستی جسے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ہے صنم، صنم اس کی جمع اسنام، یہ بھی ایک بت ہوتا ہے، مگر محبت اس میں جذبہ جو ہے، محبت کا جذبہ انوالو ہے۔ تو یہ جو بت ہیں، یعنی صنم کا بت، محبت کا بت کہلائے گا، اور اوثان، وثن، مختلف قسم کے جو بت ہوں گے وہ اوثان کہلاتے ہیں عربی میں، اور تماثیل بھی ایک طرح سے بت ہے جو اس کے آپ، یہ تینوں ورڈ قرآن مجید میں بت کے طور، جب بت کی ذکر آتا ہے قرآن مجید وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ جیسے فرض کریے یہ ایک چیز ہے، ڈائمنڈ ہے، یہ یا کوئی بھی چیز ہے، اس سے میرا تعلق ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے پروگرامنگ نہیں کی جائے، مجھے بتایا نہ جائے کہ اس کو پہننے سے یا اس کے آگے سجدہ کرنے سے یا اس کو پیار کرنے سے یہ فائدے ہوں گے۔ تو بیسیکلی جو بت پرستی ہے وہ انسان کے اندر، کوئی انسان کسی کو بتاتا ہے یا جذبہ دلاتا ہے یا اس کے جذبات اس سے کریٹ کر دیتا ہے تو آدمی بت پرستی کرتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں اگر بت پرستی ہو رہی ہے، فزیکل بت جو ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف شکلوں کے بت بنے ہوئے ہیں، ایسے وہ دیکھتے ہیں نا انڈین پکچر میں ایک مورتی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سب دیکھتے ہیں آپ ٹی وی پہ، وہ کچھ نہیں کہہ رہی، وہ تو ایک پتھر سے کسی نے تراش کے بنا دیا۔ ان کے لوگ، ان کے مولوی لوگ حضرات، یا ان کے کلچر میں بتایا جا رہا ہے، ان کے مذہب میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ دیوی جو ہے، یہ فلانی چیز جو ہے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے، اس کو آپ کو اس سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ ایک تعلق کریٹ کر دیتے ہیں آپ کا اس بت کے ساتھ، وہ پتھر کی مورت جو بھی ہے، وہ جو ایک تعلق کریٹ کیا ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے، آپ نے یہ جذبہ کر لیا کہ اس سے ایسا، اس طرح ہونے سے ایسا ہو جائے گا،
تو وہ جو ایک تعلق کریٹ ہوا اس کی وجہ سے آپ اس کو پوجنے لگتے ہیں. اگر وہ تعلق ہٹ جائے گا تو اس بت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. فزیکل جتنے بت ہیں دنیا میں، جتنے بھی دنیا میں مختلف مذاہب میں مختلف علاقوں میں فزیکل جتنے بھی بت ہیں وہ کسی نہ کسی کی ایجوکیشن سے کوئی جذبہ کریٹ کر رہا ہے، ایک جذبہ تعلق کرا رہا ہے انسان کا ان سے، تاکہ آپ ان سے منسلک ہو جائیں. تو یہ بت پرستی اس طرح ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں جتنے بھی میں نے آپ سے بتایا یہ تماثیل، وثن اور صنم، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کو ہمارے فیلنگز میں ایموشنز جو ہوتے ہیں، جذبات جو ہوتے ہیں ہمارے اندر، ایموشنز اور جذبات کی وجہ سے ہم ان سے بت پرستی کرنے لگتے ہیں. وہ جذبہ ضرور انوالو ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیے کہ ہمارے اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل بت کا ذکر کیا ہے، یا اس جذبے کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بت پرستی ہے اس کو آدمی مانتا ہے. یہ غور کرنا ہے آپ نے کہ کیا وہ جو بت ہیں وہ فزیکل بت کی روٹ کاز کیا ہے، وہ جذبہ جو ایک تعلق کریٹ کر رہا ہے وہ ہے یا فزیکل بت. میں چند نام بتاؤں گا آپ کو، یہ نام عربی میں ہے، اس کے ترجمہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے پھر لیکچر میں کیسے یہ آتے ہیں. دیکھیے سورہ نور 71 سورت اس کی 23 آیت، ودّا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی اردو میں دوستی یا محبت، فرینڈشپ یا لو. اللات، سورہ نجم 53-19 آیت میں اللات، اس کے معنی کاش، کاش اس کے معنی کاش ہے. النجم سورہ 53-20 آیت، منا یعنی منتیں یا تمنا. النجم سورہ 53-20 آیت، العزہ عزت، آنر. الفرقان 25-43 آیت، ہوا خواہش، ڈیزائر. نوح 71 آیت 23، یغوس مدد چاہنا. سورہ نوح 71-23 آیت، یعوق رکاوٹ ڈالنا. نوح سورہ 71-23 آیت، نصرہ گدھ ولچر. سورہ نوح 71-23 آیت، سوع وقت گھڑی یا آور یا گھنٹہ. الصافات 37-125 آیت، بعلا شوہر کو بھی، شوہر کو سمجھنا یا ہسبینڈ کو امپورٹنس دینا اس حد تک. التوبہ 9-31 آیت، احبار عالم فاضل. التوبہ 9-31 روبان دہشت گرد. شورا 26-29 فرعون. المائدہ 5-116 عیسیٰ اور مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ السلام اور مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دیا جاتا ہے. حامیم 41-37 شمس کو والقمر، سورج اور چاند. یہ نام ہے جو ہمارے قرآن مجید میں اللہ نے ان ناموں کو بیان کیا. ان کے اپنے ایک معنی ہیں، اور ان کے جو معنوں میں اگر آپ غور کریں گے کہ یہ معنی میں ہی بات واضح ہو جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے جیسے ودّا ہے، یہ خدا کیسے بنتے ہیں وہ سمجھنا ہے آپ نے. ودّا بیسیکلی اس کے معنی محبت کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے. تو محبت کرنے کا جذبہ جب اللہ نے ہمیں دے دیا تو غلط تو ہو نہیں سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محبت کرو ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، شوہر بیوی سے کرے، بیوی شوہر سے، بچوں سے. یہ جو ایک محبت کا، یہ آپس میں محبت کے اندر رہو، یہ کوئی جذبہ غلط نہیں ہے. لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب محبت کے جذبے میں آپ اتنا بڑھ جائیں کہ جو اللہ کا قانون ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا کوئی بھی ابھی قانون میں بتا رہا ہوں ابھی ایگزامپل، وہ قانون کو آپ اس سے اوپر جا کے اس سے محبت کرنے لگیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جذبہ جو ہوگا، وہ جذبہ ہٹ کے وہ خدا بن جائے گا. یعنی آپ محبت کریں بیوی سے اور بیوی کے کہنے پہ کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ بیوی کو چاہتے ہیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور جو اللہ نے نہیں آپ کو کہا کہ اس کو کرو، تو آپ اس محبت کو نہیں، اب آپ کا وہ خدا بن گئی وہ. تو یہ محبت کا جذبہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے تاکہ ہم اس جذبے کو کنٹرول کریں عقل سے، جو اللہ نے احکامات بتائیں قرآن میں. اچھا، اسی طرح ملک سے جذبہ، اسی طرح ماں باپ سے جذبہ، ہر قسم کی جذبے الاؤڈ ہیں لیکن اللہ کے احکامات کے نیچے. دوسرا لفظ ہے جیسے منات، تمنا.
اب یہ تمنا آدمی کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں یا اچھے میرے ساتھ اچھے عمل ہو جائیں میرے، تو اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، لیکن خالی میں بیٹھا تمنا کرتا رہوں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے، منتیں مانگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ مجھے ویسے ہی کرنے ہیں، لیکن میں تمنا کیا کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ ایسا کریں گے، کنڈیشن ڈال رہا ہوں، تب میں یہ بکرے کو ذبح کر دوں گا اللہ کے نام پہ، یا میں کسی کو مرغی کالی کاٹ کے دے دوں گا، یا اتنے پیسے غریب کو دے دوں، جب اللہ تعالیٰ میری سنے جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ تمنا ہو گئی، وشفل تھنکنگ۔ تو یہ تمنائیں جو ہے نا، یہ آپ کو اگر اس میں ملوث ہے تو آپ باہر آئیں اس سے، زندگی سے، ورنہ یہ وہ سارے ہیں جھوٹے خدا، بتوں کے نام جو اللہ کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں سمجھ دیتے، اسی چیز میں آپ ملوث ہیں۔ دوسری ہوائے خواہشات، یہ تو تمنا تو ایک اسپیسیفک چیز کے لیے آپ کو ہو رہی ہوتی ہے۔ خواہشات تو وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش چاہ رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ ہو جائے تو یہ بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ جتنی آپ خواہشات پہ زندگی گزار رہا ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ خواہش ہو جائے پوری میری، یہ خواہش پوری ہو جائے، وہ خواہش پوری ہو جائے، تو یہ جو ہے نا خواہشات جو ہے نا یہ آپ کو نقصان کرے گی۔ خواہش کرنا، پھر اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے ایفرٹ ڈالنا، اور اگر نہیں ہوئی پوری تو صبر کرنا، یہ ہے زندگی۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ ہو میرے ساتھ، یہ خواہش جو ہے پوری ہو کے رہے، اور بغیر محنت کے لیے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں جذبہ خواہش، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سارے وہ الہ کیسے بنتے جا رہے ہیں یہ بتا۔ پھر دوسری چیز العزہ، عزت، آنر۔ یہ تو میں کہتا ہوں اتنی خطرناک بات ہے تو سبھی خطرناک، کہ لوگ اس کے خاطر جان دے دیتے ہیں۔ ہماری ناک کٹ گئی، بالکل بے عزت ہو گئے، ہمارے کپڑے اتر گئے، ہمارا یہ ہو گیا۔ یعنی عزت جو ہے نا، سب سے زیادہ انسان کی جو مصیبت ہے وہ عزت، آنر۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، عزت میں نے قرآن میں ایک آیت ہے، خیر پھر کسی وقت بتاؤں گا میں، کہ ہر گنہگار آدمی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے۔ یہ یاد رکھیں میری بات، ہر آدمی جو جھوٹا ہے، جو غلط کام میں ملوث ہے، چاہتا ہے میری رسپیکٹ ہو۔ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، زندگی خراب گزار رہے ہوتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں میری عزت ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو یہ یاد رکھیں، عزت ہمیشہ وہ آدمی چاہ رہا ہوتا ہے دنیا میں جو غلط کام میں ملوث ہے، اور جو سچا آدمی ہوگا، جو سچائی میں، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور تو کوئی نہیں ہے نا، انہوں نے جتنے اچھے کام کیے، جو کچھ کیا، سب نے ان کو جھوٹا کہا، ہر رسول کو جھوٹا کہا، تو وہ تو پریشان نہیں ہو گئے، وہ تو میسج دیتے رہے کہ رسول جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مغلوب ہو گیا، میں مغلوب ہے، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، انی مغلوب ہے، مجھے مغلوب ہو گیا۔ مثلا یہ سمجھیں کہ ہر میسنجر وہ عزت کو انہیں جانتی تھی، عزت کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پرواہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ اور جو جھوٹے لوگ ہیں اور جو غلط کام میں ملوث ہیں، وہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری عزت ہو۔ اور یہ ہمارے خاندانوں میں اور نسلوں میں، ہمارے بیٹھنے اٹھنے میں، ہر جگہ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ عزت کی ہم پریشانیوں میں ایک دوسرے کے ملوث ہیں۔ اور سب سے ڈینجرس ہے انسان کی زندگی میں، اس برائی کو اگر وہ چھوڑ دے گا تو عزت کی اسے پرواہ نہیں، کہ کچھ بھی کہتا رہا آدمی کوئی کسی کو بھی، لیکن کیونکہ وہ گندا آدمی ہے، غلط کام کرتا ہے اور جھوٹا عزت چاہ رہا ہے، تو وہ عزت کی خاطر اپنی زندگی جان دے دے گا وہ آدمی۔ اور میں نے دیکھا لوگ مار لیتے ہیں ایک دوسرے کو، مار دیتے۔ تو عزت۔ پھر ہے نثر، گدھ۔ اب گدھ دیکھیں، گدھ بھی ایک بڑی خطرناک، دیکھیں ہر وہ آدمی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ کی احکامات کو زندگی سے وابستہ نہیں رکھے گا، ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہوگا۔ دیکھیے گدھ وہ ہے کہ ہر وقت جب ملیں گے دو آدمی، یا دو عورت مرد یا مرد مرد، یا آپس میں جب فیملی میں ملتے، کوئی نئے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اس کی غلطی پکڑی جائے، اس کی کمزوری پکڑی جائے۔ تو جب آدمی دوسرے کی کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا یا اس کی برائی کو سمجھ لے گا کہ یہ برائی ہے، تو اس کی بات ہی نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا یہ آدمی صحیح ہے ہی نہیں، تو اس کو آپ نے غلط سمجھ لیا نا،
تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ سے اپنے کلچر کے مطابق دوسرے کو آپ نے فیل کر دیا. تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ یاد رکھیں, سب سے ڈینجرس باتیں بتا رہا ہوں, یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو کبھی, یہ باتیں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں, یہ اللہ کو نہ سمجھنے کے لیے ساری باتیں. رکاوٹ ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, میں آپ کے دفتر آیا, میں نے کہا بھائی یہ کام ہے, یہ فلاں, کہ کل آئیے گا. فالتو بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں ہو رہی, گپے چائے وائے پی, بھائی یہ دیکھیں یہ میرا کام ہے بہت, کہ کل آئیے گا. رکاوٹ ڈال دی. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کل آئیے, کل جب پہنچے تو کہتے ہیں اب تو دفتر بند ہوگا, پھر پرسوں آئیے گا. اب یہ کنٹینیوس رکاوٹ ڈال رہے ہیں. آپ کا ایک جینوئن کام ہے, آپ کو رکاوٹ ایک تو یہ رکاوٹ. ایک آدمی کوئی صحیح کام کر رہا ہے اللہ کی نظر میں, اس کے اندر اڑاس ڈال دی, تو یہ رکاوٹ ڈالنا ہو گیا. یغوس, مدد چاہنا. یغوس یا غوث اردو میں. یغوس تو عربی کا لفظ ہے, لیکن اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, یا غوث پاک. اس کے معنی ہیں کہ مدد چاہنا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے وہ کام اور احکام اللہ تعالیٰ اتنے شاندار اور اللہ تعالیٰ اتنے بزرگ ہستی ہیں, ان سے ہم کیسے مانگ لیں. ہم مانگیں گے فلانے صاحب ہیں, وہ اللہ کے قریب ہیں. ایک اور الہ کیا چیز ہے, گھڑی جو ہے نا, گھڑی آور, پریزنٹ, پاسٹ اور گھڑی کیا ہے, وقت کیا ہے. ایک پریزنٹ ہے, حال, ابھی جب بیٹھے میں آپ, ایک کل کا دن تھا, اور ایک فیوچر ہے. تو پریزنٹ ٹینس میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے یا تو فیوچر سے. ایک تو پریزنٹ میں کچھ کام کرے گا اور وہ فیوچر کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آدمی عام طور پر جو اپنا غلط کام کر رہا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پاس چلا گیا, مطلب گزر گیا غلط کر کے, وہ پیچھے ہو گیا نا, میں نے غلط کام کر لیا, پیچھے چلا گیا. اب میں شیطان اس کو وہاں سے واپس لے کے آتا ہے اور میرے سامنے لے آتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا, تم نے یہ کیا. اب میں پریشان ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ اس کو مٹا تو نہیں سکتا. تو ایک ہوتا ہے کہ کاش, میں کہوں کاش میں اس وقت یہ نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں لات. لات وہ ہے کہ آپ پیچھے سے جو آپ سے غلطیاں ہو گئیں اس کی آپ نے معافی مانگ کے صحیح کر لیں. اگر نہیں کریں گے تو وہ پیچھے سے بات سامنے آئے گی, اور پھر آپ کہیں اے کاش میں ایسا نہ کرتا, اس وقت مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, کاش ایسا نہ کرتا, کاش ایسا نہیں کرتا. تو یہ لات ہے. اور فیوچر میں اگر آپ خالی بیٹھے تمنا کرتے رہیں اور کچھ کرے نہیں تو وہ منت ہے. منتیں جو ہیں آگے کی خواہشات کے لیے تمنا کرنا, اور لات جو ہے وہ پیچھے سے جو آپ غلط کر چکے ہیں اس کے وہ آپ کے ذہن میں آگے آ جاتی ہیں, اور پھر آپ اس کے لیے کہتے ہیں کاش میں ایسا نہیں کرتا, کاش وہ یہ کر لیتا, تو کاش یوں کر لیتا. تو یہ ہمیشہ اس چیز میں اگر آپ پھنسے رہیں گے تو یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. اور سید سردار جو ہیں ہمارے, ان کو بھی خدا بنایا گیا, اور ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی خدا بنایا گیا. یہ وہ سارے جذبات اور یہ وہ لوگ یہ جو بھی ہیں, ان کو انسان نے مختلف زمانے میں اور آج بھی الہ, خدا یا صنم یا اوثان یا وثن بنایا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, ان کو خدا یعنی درجہ دیا ان کو نعوذ باللہ خدا کا, یا ان کو وثن بت بنا لیا, انسان کا بت بن گیا, یا کسی چیز کی مورتی بنا لی, لیکن ان کی پرستش کی گئی ہے, ان کو لوگوں نے مانا ہے. اور یہ وہ ساری رکاوٹیں اللہ کو ماننے کے لیے. سورہ نجم 53, 19 اور 20, افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ, پس کیا تم نے دیکھا لات کو, کاش کو, اور عزیٰ کو, عزت کو, اور دوسروں میں تیسری منات کو. کیا تم نے دیکھا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہے لات کو, کاش کو, عزت کو, عزت کو, اور دوسرے منات کو کسی نے دیکھا ہے یہاں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی عزت نہیں, آپ کی عزت کا اٹیک نہیں ہے کبھی؟ اسی کی بات ہو رہی ہے نا, عزت نہیں دیکھی کہ عزت میں آدمی اترا رہا ہو. ہاں, کبھی کاش میں نہیں پھنسا, کاش میں ایسا نہ کرتی, کاش ایسا نہ کرتی. یہ دیکھ تو رہے, کاش ایسا نہیں کرتی, یہ کاش ایسا میں نہیں کرتا, کاش ایسا میں نہیں کرتا, اس میں نے ایسا غلط کر لیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت. تو یہ آپ اللہ دکھا رہے, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو؟ تو پھر کہتا ہے منا, تمنا بھی کرتا آدمی. تو آدمی خود ہی تو دیکھے تمنا بھی کر رہا ہے, تو اللہ دکھا رہا ہے کیا دیکھ رہے تم, کیا تم نے دیکھا کاش کو,
منات کو تمنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا, کبھی کاش کر رہا ہوگا, کبھی عزت کے اندر تمہیں غصہ آ رہا ہوگا. یہ ہم دیکھ اس طرح رہے ہیں, یہ مقصد ہے. تو اسی طرح آگے کہتا ہے سورہ الفرقان 25:43 میں, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا, کیا تو نے دیکھا جو اپنی ہوا کو, خواہشات کو الہ خدا پکڑتا ہے, پس کیا تو اس کے اوپر وکیل ہے. کہ یہاں کہتا ہے کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, یعنی الہ بنایا ہوا, خواہش کو, کہ اگر میری ایک خواہش ہو رہی ہے اس کو خدا بنا لیا میں نے, اب میں اس کو کر کے اس کے مطلب غلام ہوں, اس کو کروں گا ہی کروں گا, اس خواہش کو پورا, اس خواہش کو میں پورا کر کے چھوڑوں گا. یہ سمجھ لیں آپ, خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ امپاور کرتا ہے آپ کو کہ وہ کرے. تو اگر میں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا تو اس ایگو کو جیسے آپ کہیں تو بس میں اس کے مطابق کروں گا ہی کروں گا. یہ سمجھے. تو کیا بس کیا تو اس کے اوپر وکالت کرے گا, وکیل ہوگا. تو یہ وہ سارے الہ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ جو یہ ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سب اس طرح پکڑ رکھا ہے. سورہ صافات میں پہلے پڑھ رہا ہوں, صافات 37 اس کی 125 آیت, اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, کیا تم شوہر کو پکارتے ہو اور بہترین تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اب یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ میں بتاتا جا رہا ہوں, وہ تو سارے الہ تو سارے ہی ہیں, ایک یہاں پر بھی ہے کہ جب شوہر کا درجہ آدمی اتنا بڑھا دے, بیوی بڑھا دے, یا آدمی خود سمجھنے لگے. عام طور پہ شوہر یعنی آدمی ہے, مرد ہے, بیوی ہے, تو بیوی کو یہ ریلائز کرائے کہ میں نعوذ باللہ خدا کے درجے کے برابر ہوں, مطلب تم ہر بات میری مانو چاہے میں غلط ہوں یا کچھ بھی ہوں. تو اس چیز کی جب سوچ میں وہ ہو جائے, یا بیوی اپنے شوہر کو اتنا بڑا درجہ دے دے جو نعوذ باللہ اللہ کو دیا جاتا ہے, جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو شوہر کو اگر آپ درجہ, شوہر کا ایک درجہ ہے, اس کی ایک رسپانسبلٹیز ہے, اس کی ایک ڈیوٹیز ہیں, وہ پورا کرے. بیوی کی اپنی ایک رسپانسبلٹیز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, وہ پورا کرے. جو قرآن میں احکامات لکھے ہیں دونوں عمل کے مل جل کے کام کریں, تو ایک دوسرے کا آپ کر رہے ہیں. نہ شوہر کا اتنا اونچا درجہ ہے نہ بیوی کا. ایک کمپینین ہے, ایک پہیے کی دو پہیے, گاڑی کے دو پہیے, دونوں مل کے چلیں گے تو زندگی صحیح گزرے گی. سورہ نوح 71 22 اور 23, وَمَكَرُوا وَمَكْرًا كُبَّارًا, اور انہوں نے تدبیر کی, بڑی تدبیر کی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, اور انہوں نے کہا تم نہیں چھوڑو اپنے الہوں کو, خداؤں کو, اور تم نہیں چھوڑو ودہ محبت کو, اور نہیں چھوڑو صبح وقت کو, اور نہیں چھوڑو یغوث کو مدد کرنے والوں کو, اور نہیں چھوڑو یعوق کو رکاوٹ ڈالنے والوں کو, اور نہیں چھوڑو نصر گھت کو. یہ انہوں نے مطلب یہ ریاکشن بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے لیے یہ ریاکشن آ رہا ہے ان کا. یعنی وہ کہہ لیں ہم محبت کو کیسے چھوڑ دیں, ہم نصر کو کیسے چھوڑ دیں, ہم یہ خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں, ہم تو اس پہ صبر کریں گے. یعنی ریاکشن یہ ہے لوگوں کا کہ انہوں نے اس بات کو اللہ تو توڑ گئے, بجائے اس کو اللہ سے رجوع کرنے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑو اس کو. اور انہوں نے کہا کہ بڑی تدبیر اور بڑی تدبیر کی, اور انہوں نے کہا تم نہیں چھوڑو خداؤں کو, اور نہیں چھوڑو ودہ کو, محبت کو, نہیں چھوڑو صبح کو, وقت کو. مطلب چھوڑ نہیں سکتے آپ, اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے, آپ کو ان میں ملوث رہنا ہے ہر وقت. یہ بڑی تدبیر کی انہوں نے. اب یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو بتانے کے بعد یہ بتانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان الہوں کو, ان جذبے جو ہمارے الہ بن جاتے ہیں مائنڈز میں, اس کو کس طرح انہوں نے توڑا. سورہ الانعام 6 آیت 74, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کے لیے کہا کیا تو نے صنموں کو الہ خدا پکڑ رکھا ہے, بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب عربی میں دیکھیں اسنام لکھا ہوا ہے, جمع ہے صنم کی, صنم کی جمع اسنامن, اور ان کو صنموں کو کیا کیا ہوا ہے آلیہ, یعنی خدا بنایا ہوا ہے. صنم جو ہیں بہت سارے صنم ہو گئے, یعنی وہ خدا یا وہ بت, صنم اسلام کے مطلب بت, یعنی وہ بت جو بلاوڈ ہیں, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور ان کو خدا بنا رکھا ہے. سمجھ رہے, یہ مطلب جیسے اگر فرض کری ایون آدمی ہو, شخصیت ہو, چیز ہو, شخصیت بھی ہو سکتی ہے. کسی آدمی سے آپ اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں
تو وہ بھی بت بن جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ آزر سے, کیا تو نے صنموں کو خدا بنا رکھا ہے؟ میں بے شک تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھ, یہ ابراہیم علیہ السلام نے. اب اللہ ابراہیم علیہ السلام آگے بتاتے ہیں, الصافات 37:95 آیت, قال اتعبدون ما تنحتون, سورہ العنکبوت 29 اس کی 25 آیت, وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اس نے کہا کیا تم اس کی نوکری کرتے ہو جو تم تراشتے ہو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ. اور اس نے کہا بے شک تم نے اس دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت میں اللہ کے علاوہ بتوں کو پکڑ رکھا ہے, پھر قیامت کے روز تمہارے بعض انکار کر دیں گے بعض کے ساتھ, اور تمہارے بعض کے ساتھ بعض لعنت کریں گے, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی, اور تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہمیں آیات کے ذریعے, کیا تم اس کی بندگی کر رہے ہو جو تم خود نے خود تراشا ہے. یعنی انسان کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نفسیات میں جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں ابھی تک پیچھے جو آپ سنتے آ رہے ہیں, ان کو آدمی ذہن میں خود تراشے ہوا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک بت بنایا ہوا ہے, خود تراشا ہے ان کو. اور وجہ بتائی کہ بے شک تم نے اس دنیا کی زندگی میں آپس میں محبت میں اللہ کے علاوہ بتوں کو پکڑا, یعنی ایک دوسرے سے محبت. یعنی کہ اگر فرض کریے کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں مطلب آپ فلانے اٹیچ ہیں کسی سے بہت زیادہ شدید, چاہے وہ بلڈنگ سے ہیں چاہے جذبات ہیں آپ کے کسی جگہ پر, تو میں باقاعدہ ایسی بات نہیں کہوں جس کو آپ کو برا لگ جائے, کیونکہ آپ کا فوراً بت آ جائے گا وہ جس سے آپ ملوث ہیں. تو آپس کی محبت عزت یعنی برا مان جائے گا, یہ برا مان جائے گی, تو ہم ایک دوسرے کا خیر رکھتے ہوئے ایسی بات نہیں کہتے کہ اس کو برا لگ جائے, کیونکہ اس کا بت ہے وہ, اس نے اس سے جذبے میں اتنا انوالو ہے, وہ اللہ نہیں ہے, مگر ایک دم برا مان جائے گا وہ. تو وہ کہہ رہا ہے آپس کی محبت کے علاوہ تم نے ایک دوسرے کے بت پکڑ رکھے, کہ میں وہ کہتے ہیں نا قریب میں آپ کی تعریف کروں آپ میری تعریف کریں, یا آپ کے الہ کی میں آپ کے الہ کی آپ کا جس کا خدا اس کی میں عزت کروں آپ میرے خدا کی عزت کریں. یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ وہ جذبے ہیں جن جو میں پیچھے پڑھتا آ رہا ہوں, وہ جذبے ہیں جن کو میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے اپنی نفسیات میں ایک خدا کا درجہ رکھتے ہیں. آپ سمجھ, اگر میں آپ کی بے عزتی کر دوں 1 منٹ میں آپ سب بھول جائیں گے, لڑائی کرنے کے تیار ہو جائیں گے. یہ چیز بات ہو رہی ہے. تو آپس کی محبت کی وجہ سے پھر اللہ کہتا ہے پھر قیامت کے روز تمہارے بعض انکار کر دیں گے بعض کے ساتھ, یعنی قیامت کا دن آئے گا تو وہاں انکار کر دیں گے, اور تمہارے بعض کے ساتھ بعض لعنت کریں گے قیامت کے دن, ابھی نہیں کر رہے, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہو اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھیں کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کو برا نہ لگ جائے یا اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائے, وہ فیلنگز جو ہیں وہ اس کا الہ بنا ہوا ہے, اس آدمی کا یا عورت کا جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بھی اس کا احتیاط رکھتے ہیں کیونکہ آپس کی محبت میں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیسے وہ بت توڑیں گے. سورہ الانبیاء 21:57 آیت, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. سورہ الصافات 37:91 سے 93, فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. اور اللہ ہی کی وجہ سے میں ضرور تمہارے صنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے بل پلٹو گے. پس اس نے ان کے الہوں خداؤں کی طرف گھما کر ڈوج کر کے کہا, پس کیا تم نہیں کھاتے, کیا ہے تمہارے لیے, تم منطق سے نہیں بولتے. پس اس نے ان کے اوپر گھما کر ڈوج کر کے داہنے کے ساتھ ضرب لگائی. یہ آیتیں ہیں. اب یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے بت توڑے. تو پہلے وہ کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ, اللہ کی وجہ ہے کہ میں ضرور تمہارے صنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے بل پلٹو گے. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی
دیکھیے اب تک ہم ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نفسیات میں یہ سارے جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں بت ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ فزیکل بت بناتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انہی بتوں کی وجہ سے چال چلوں گا تمہارے صنموں سے، جو تمہارے صنم سے مطلب وہ بت جس سے محبت کرتے ہو تم، بعد اس کے جب تم پیٹھ پلٹو گے، یعنی پیٹھ دکھاؤ گے ان کو، اپنی پیٹھوں کے بل پلٹو گے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پیٹھ پلٹنا اور صنم جیسے صنم آپ کیا اتنی دیر سے سمجھ رہے ہیں کہ کون سے صنم کی بات ہو رہی ہے؟ جو وہ لوگ بتائیں کون سے صنم جو انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو وہ صنم کو وہ پیٹھ دکھائیں گے یا فزیکل کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرا آپ نے سوال تو صحیح سوال تو آپ سمجھ گئیں. سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں چال جب چلوں گا جب تم ان کو پیٹھ دکھاؤ گے، یعنی یہ پیچھے ہوں، سامنے آپ کی عقل ہو. صحیح ہے؟ اچھا اگر یہ فزیکل ہو گئے تو سامنے فزیکل بت ہو گئے. فزیکل کی تو بات ہی سب سے آپ کی نفسیات میں ہے نا ساری باتیں جو ہم نے پڑھا ہے. تو انہی کی ان کو ذہن میں رکھے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے صحیح جواب دیا، فرسٹ ٹائم ہے. آپ لوگوں نے سمجھ میں آئی یہ بات کہ جو بھی بت ہیں وہ ہماری نفسیات میں ہیں سب، اس کی وجہ سے وہ سامنے آئیں گے فزیکل. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور چال چلوں گا جب تم انہیں پیٹھ دکھاؤ گے، یعنی تمہارے پیچھے ہوں وہ. جیسے آپ لوگ اس وقت بت آپ کے سب کے پیچھے ہیں. کیوں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ اس وقت جذبات میں نہیں ہیں. آپ نے سب نے عقل سے آپ سن رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ آپ کے پیچھے سب جذبہ پیچھے ہے. اب دیکھیں وہ کیسے ڈاج کریں گے. یہ غور سے سنیے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. پس اس نے یعنی ابراہیم نے ان کے الہوں کی طرف گھما کر یعنی ڈاج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے. پھر اگین میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جملہ پس تم کیا نہیں کھاتے یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈاج سمجھتے ہیں؟ ہاں، ڈاج کرنے کا مقصد آپ نے دیکھا وہ ہاکی میں ڈاجنگ ہوتی ہے کہ وہ بلے کو ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے میں ادھر مار رہا ہوں شاٹ، تو آپ کا دماغ وہاں گیا اور ادھر مار دیا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لوگوں کے الہ جو تھے ان کی طرف ڈاج کیا. تو سب سمجھے کہ یہ الہوں کی بات ہو رہی ہے. کس کی طرف ڈاج کیا؟ الہوں کی طرف، خداؤں کی طرف، جو ہم نے ابھی پڑھے. تو سب ادھر چلے گئے نا. کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو کس سے کہا گیا؟ لوگوں سے کہا یا الہوں سے؟ لوگوں سے. کہ وہ ڈاج کیا ان کی طرف اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم عقل سے کام نہیں، لاجیکلی بات نہیں کرتے، منطق سے نہیں بات کرتے. پھر دوسری بات کی منطق سے نہیں بات کرتے. اب لوگ سمجھے تو ہمارے سے کہا جا رہا ہے. تو دیکھیے لکھا فراغ علیہم ضربا بالیمین. پھر انہوں نے لوگوں کی طرف ڈاج کیا. اب لوگ سمجھے ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہیں ضرب لگا دی ادھر الہوں کی طرف. سمجھے؟ 2 بار تو انہوں نے ڈاج کیا کس طرف؟ الہوں کی طرف. تو لوگ سمجھے الہوں کی بات ہو رہی ہے. وہ انہی سے کہہ رہے تھے تم کھاتے نہیں ہو، تم لاجیکلی بات نہیں کر سکتے. تو دا مومنٹ انہیں ریلائز ہوا کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے پھر ڈاج کیا ان کی طرف. فراغ علیہم، ان لوگوں کی طرف ڈاج کیا ضربم بالیمین، اور دائنے سے، رائٹ سے. دائنا مطلب رائٹ یہاں جو ہوتا ہے صحیح سے، رائٹ مطلب صحیح ہے یہاں پر، دائنے کے ساتھ ضرب لگائی. یعنی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں پر یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کے جو الہ تھے ان پہ انہوں نے ضرب لگا دی، ان کی طرف ڈاج کیا انہوں نے. آخر میں فراغ علیہم، انہوں نے ڈاج کیا ان کے اوپر اور دائنے کے ساتھ انہوں نے ضرب لگا دی الہوں پر. سمجھ آ گئی نا سب؟ اب کیا ہوا؟ تو الہوں پہ جب ضرب لگی تو کیا ہوا؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. بس اس نے ان کے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے ان کے ذہنوں میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. دیکھیں پھر میں اسی آدمی سے پوچھوں جو فرسٹ ٹائم، تو سارے لوگوں کا سب سے بڑا بت کون سا ہے دنیا کے اندر؟ ہر زمانے میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. ہر زمانے میں ہر انسان کا سب سے بڑا بت کون سا ہے جی؟ ایسی جگہ سوچیں، ایسی جگہ کون سی جگہ ہے
جہاں پہ تمام انسانیت کا بت سب سے بڑا وہی ہے. نہیں، یہ جو نہیں جو ہم نے بتایا ہے اسی میں ہوگا کوئی. آپ اگر الگ سے نہیں، جو سن رہے ہیں یہیں سے سوچنا ہے آپ نے. نہیں، سب سے بڑا بت سب جانتے ہیں اس کو، جتنے یہاں لوگ بیٹھے سب پوری دنیا کا انسان جانتا ہے اس کو. اور اسی لیکچرز میں سے ہے وہ، ہمارے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے، باہر سے کوئی نہیں آ رہی کوئی چیز. جی، اللہ تعالیٰ، خدا. اور دیکھیے اب میں دوبارہ پڑھوں آپ سمجھ جائیں گے. بس اس نے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ کے اللہ کا جو بت ہے، اللہ بت جب تک ہے جب آپ سے بات کمیونیکیشن نہیں ہے، آپ کا رجوع نہیں کیا آپ نے، اللہ کو رجوع نہیں کر رہے آپ. جب آپ اللہ کی بات نہیں جانتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں پوچھوں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، تو وہ بت ہے آپ کا. بت ہوتا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہیں، تو اللہ کا بت ہے. آپ کو پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا، پوری دنیا کے انسان کی بات کر رہا ہوں میں، جب تک قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بت ہے آپ کے ذہن میں. وہ ایک بت ہے، اللہ اکبر. پوری دنیا کے وہ ہللویا ہللویا کرسچنز کہتے ہیں، ہللویا. ہر آدمی اس خدا کو پکار رہا ہے جو اس کا بڑا بت ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، وہ آیات میں پڑھیں. جو لیکچر تھا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں اور خداؤں کے بارے میں. تو اللہ کا بت، تو ابراہیم علیہ السلام کس کے پیغمبر ہیں؟ تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں گے نا. بت توڑنے کا مقصد کیا ہوا؟ کھیل تماشا ہو رہا ہے تاکہ اللہ سے رجوع کریں لوگ. تو دیکھیے فجعلہم جذاذا الا کبیرہم لعلہم الیہ یرجعون. بس اس نے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. لعلہم الیہ یرجعون، رجوع کریں اللہ سے. بڑا بت، ورنہ بت بنا ہوا ہے وہ. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. انہوں نے کہا ہمارے الہ خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. تو پھر انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اس کو ابراہیم کا اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں بت ٹوٹنے کے بعد. تو پھر وہ کہتے ہیں قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون. انہوں نے کہا پس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گواہوں میں سے ہوں. تو اب یہ بات ہوئی، لوگوں نے یہ ساری بات، جب ان کے بت ٹوٹ گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے تو توڑ کے بڑے بت کی طرف رجوع کروایا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں رجوع نہیں کر رہے بڑے سے، انہوں نے یہ کہا. سمجھ آ رہی بات کو؟ اور انہوں نے کہا قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا ہمارے الہوں خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون. کہا بلکہ اللہ نے اس کو کیا ہے، یہ ان کا بڑا ہے، بس تم ان سے سوال کرو، پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہوں. دیکھیے عربی میں لکھا ہے قال بل فعلہ، بلکہ اس نے اس کو کیا ہے. یعنی اس نے، یعنی اللہ نے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے عربی میں، لیکن اس نے اس کو کیا. کس نے اس کو کیا؟ کبیرہم، بڑا ہے ان کا، سب لوگوں کا بڑا ہے یہ. فاسألہم، سوال کس سے کرو؟ ہیں نہیں، فاسألہم کن سے سوال کرو؟ بتوں سے نہیں، لوگوں سے جن کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر یہ منطق سے بول سکیں فاسألہم ان کانوا ینطقون، بس سوال کرو ان سے اگر یہ منطق سے لاجیکلی بات کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کے تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اب منطق سے کیسے بولیں گے؟ لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہاں سے تھوڑی سی دیر کے لیے. آپ ہوا کیا ہمارے معاشرے میں، یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، یہ جو حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک کہانی چل رہی ہے. اس کہانی کا اوریجن کیا ہے؟ عیسائیوں کی کتاب یہ ہولی بائبل ہے، یہ بائبل کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی کتاب ہے. اس کتاب میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نئے عہد نامہ، اس کے 4 گاسپل رائٹرز ہیں. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، 4.
یہ جو 4 گاسپل رائٹرز ہیں یہ ایکچولی اس وقت دنیا میں 302 گاسپل رائٹرز ہیں کرسچینٹی کے اندر، اور 302 میں سے انہوں نے 4 کو سلیکٹ کیا اپنی کتاب میں جمع لکھنے کے لیے، اور اس میں ایک گاسپل رائٹر ہے گاسپل آف بارنابس، انجیل بارنابس، اور وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ السلام کا ڈسائپل تھا، اس کا اس میں ذکر بھی ہے 4 گاسپل رائٹرز میں بارنابس کا نام بھی اس میں ہے۔ اس آدمی نے بھی گاسپل آف بارنابس اس سے بھی لکھی، بارنابس کے نام سے منسوب ہے گاسپل آف بارنابس۔ وہ بارنابس جو ہے وہ عیسائی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو جو 302 تھیں اس میں سے ہم نے جو سلیکٹ کیے وہ گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، یہ ہے، ہم گاسپل آف بارنابس کو نہیں جانتے۔ یہ جو گاسپل آف بارنابس ہے میں اس کو بالکل 100% نہیں مانتا یہ اللہ کا کلام ہے، نہ یہ صحیح بائبلوں کی کتاب، نہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے عقائد آپ کے یہاں پر ہیں اور باقی یہاں ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے آپ کو، ابھی جب میں کہانی سناؤں گا اس بارنابس نے لکھی، اس بارنابس میں لکھا ہوا ہے بارنابس کی انجیل کے مطابق 27 ورس میں، تب فلپس نے کہا اے استاد یہ کیوں کر ہوا کہ ابراہم کا باپ اپنے بیٹے کو جلا دینے پر آمادہ ہوا۔ فلپ ایک آدمی ہے جو عیسیٰ السلام سے سوال کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے ابراہیم السلام کے باپ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں جلا رہے تھے، یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں، بارنابس۔ تو یسوع نے یعنی عیسیٰ نے جواب دیا، ایک دن جب ابراہم 12 برس کا ہو گیا تھا، اس کے باپ نے اس سے کہا کل تمام خداؤں کا تہوار ہے، سو ہم بڑے معبد کو چلیں گے، بڑے بت خانے پہ جائیں گے، اور میرے بڑے خدا یعنی بعل کے لیے نظر لے جائیں گے، اور تو اپنے لیے ایک خدا پسند کر لینا، اب تو تیری وہ عمر ہے کہ تیرا بھی کوئی خدا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے یا اس کو ایکسپلین کروں؟ اچھا یہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہم نے مکر سے جواب دیا، خوشی سے ابا، اور یوں صبح تڑکے وہ سب لوگوں سے پہلے معبد گئے، یعنی سبوں سے پہلے وہاں پہنچ گئے، مگر ابراہم نے اپنے چوغے کے نیچے، چوغے پہنتی تھی عورتیں، اب ابراہم نے بھی چوغا پہنا ہوا ہے، مگر ابراہم نے اپنے چوغے کے نیچے ایک کلاڑا چھپا کر لے گیا۔ کیا لے گیا؟ دیکھیے آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم وہی، یہ صحیح لگ رہا ہے نا، آپ کا ایمان ہے نا یہ، اور اس پر معبد میں داخل ہوا۔ جب بھیڑ ہو گئی، مطلب بھیڑ بڑی ہو گئی، تو ابراہم معبد کے ایک اندھیرے سے حصے میں ایک بت کے پیچھے چھپ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام 12 سال کے یہ گیم کر رہے ہیں۔ اس کا باپ جب چلنے لگا تو سمجھا کہ ابراہم اس سے پہلے گھر چلا گیا ہوگا، سو وہ اسے ڈھونڈنے نہ ٹھہرا۔ جب ہر ایک معبد سے رخصت ہو گیا تو پجاری بھی معبد بند کر کے چلے گئے۔ تب ابراہم نے کولہاڑا پکڑا اور تمام بتوں کے پاؤں کاٹ ڈالے، سوائے بڑے بت بال کے۔ اس کے قدموں پر اس نے کولہاڑا رکھ دیا، بتوں کے ملبے کے درمیان، کیونکہ بت پرانے اور ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے، سو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہم معبد سے جانے لگا تو کچھ آدمیوں نے دیکھ لیا اور شبہ کیا کہ وہ معبد سے کچھ چرانے گیا تھا، سو انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور معبد آ کر جب انہوں نے اپنے خداؤں کو یوں پاش دیکھا تو وہ بین کرتے ہوئے یعنی روتے ہوئے، آوازاری کرتے ہوئے پکارے، جلد آؤ لوگوں، اسے مار ڈالو جس نے ہمارے خداؤں کو مار ڈالا۔ تب وہاں کوئی 10,000 آدمی پجاریوں کے ساتھ دوڑے ہوئے آئے اور ابراہم سے پوچھنے لگے، اس نے کہا خداؤں کو کیوں تم نے توڑ ڈالا؟
ابراہم نے جواب دیا احمق ہو، کیا کوئی آدمی خدا کو مار سکتا ہے؟ اس کو تو اس بڑے خدا نے قتل کیا ہے. یعنی کس نے قتل کیا ہے؟ بڑے والے نے. وہ کلہاڑا نہیں دیکھتے جو اس کے قدموں کے پاس پڑا ہے. یہ یقینی ہے کہ اسے ساجی گوار نہیں ہے، ساجی گوار یہ برابر کا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ ہاتھ اٹھائیے، کس کا اس بات پہ بھروسہ ہے جو پڑھتے آ رہا؟ ڈر کیوں رہو؟ یہ آپ نے پہلے یہی سنا ہوا ہے نا؟ ہے آج تک یہی سنا ہے نا؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں یہی سنا رہا ہے، یہی. تو آپ نے بھی، میں نے بھی، مطلب میں کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں. نہیں آپ سوچئے، دیکھیں میری بات غور سے سنیں. یہ اس لیے ہو گیا، اب غلطی دیکھیں جس سے ہو گئی وہ تو ہو گئی. سب سے بڑی بات یہ سمجھیں، کیونکہ آپ کا اللہ بت ہے سب کا. ہمیں جو بتایا جا رہا ہے ہم سمجھ رہے اللہ نے کہا. اگر وہ بارنباس سے دکھا، جب تک اللہ کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جب تک قرآن کو نہیں کھولیں گے اور پڑھیں گے نہیں اور غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ ہمارا بت ہے. تو یہ دیکھیے اس کو پتہ ہے. ہم یہاں پاکستان کے اندر نہیں، 3/4 دنیا میں گھوما ہوں، 3/4. ایران چلے جائیں آپ، عرب ملک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں عربی میں قرآن پڑھتا آدمی. اس کا وہ بت خدا ہے، اللہ کو نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے وہ. ہندوستان میں چلے جائیے عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن، بنگلہ دیش میں چلے جائیے عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن. ہر دنیا کے نان مسلم سٹیٹس، انڈونیشیا چلے جائیے عربی میں پڑھ رہا ہے قرآن. کتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو بغیر دیکھے سوچ سمجھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ آپ کیونکہ نہیں پڑھ رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کے اللہ سے رجوع کروایا کہ پڑھیں گے تو اللہ سے بات چیت ہوگی، کلام پتہ چلے گا تو عمل کریں گے آپ. تو یہ وہ یہاں یہ چیز جو ہے، جو ہم اس چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ پہلی بات تو دیکھیں، تمام انسانیت کے بت ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول بت توڑ رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے رجوع کریں. یہ تھوڑی کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اس بت سے پوچھو، جیسے کلاڑے سے بت سے پوچھو. یہ جو منطق ہے جو اس بارنباس میں لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ لوگوں سے پوچھو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بت سے پوچھو. بڑے بت، یہ کہا بڑے بت تو توڑ دیے، لیکن ان سے لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکے. آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بڑے بت سے پوچھو. انہوں نے کہا لوگوں سے پوچھو اگر یہ بات کر سکیں. آپ دوبارہ کھول لیں پیج نمبر پیچھے. قال بل فعلوہ، کہ کہا بلکہ اس کو اس نے کیا ہے. کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے. فاسألوہم، لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے بڑے سے پوچھو، جھوٹ بول دیا. یہاں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھو اگر یہ لاجیکلی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بات ہی احمقانہ بات ہے. تو یہ فزیکلی بت نہیں توڑے ابراہیم علیہ السلام نے، نفسیاتی طور پہ جو بت ہیں ہمارے سب ذہنوں میں، اس کو توڑا انہوں نے. سورہ صاد 38 5 6 7 اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. کیا اس نے الہوں کو، خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بس بے شک یہ تو ضرور عجیب شے ہے. ان کے سرداروں نے ان سے الگ ہوئے یہ کہتے ہوئے چلو تم اپنے الہوں کو، خداؤں پر صبر کرو، بے شک یہ ضرور کسی شے کا ارادہ ہے، ہم نے اس کو کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا، نہیں ہے یہ تو سوائے من گھڑت ہے. یعنی یہ بات جب بت ٹوٹ گئے، جب ان سے کہا کہ اس کو کس سے توڑا، تو لوگوں کی اب ریئیکشن دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خداؤں کو کر کے ایک خدا بنا دیا ہمارا، سارے الہ کو غائب کر دیے، توڑ دیے، تو ایک رہ گیا نا اللہ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
اور ان کے سردار الگ ہوتے ہوئے کہتے چلو یہاں سے، یعنی جو سردار تھے انہوں نے کہا چلو یہاں سے، اور اپنے الہوں کو، اپنے جو خدا تمہارے ان پر صبر کرو، جو ہو گیا ان کے ساتھ صبر کرو، بے شک یہ عجیب شے ہے، اور ہم نے تو یہ کبھی کسی اور مذہب میں سنا ہی نہیں، یہ مذہب میں ہم نے بات ہی نہیں سنی کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خدا ہے، یہ تو بڑی من گھڑت بات ہے، یہ جو من گھڑت بات ہے، یہ جو کچھ سن رہے الہ نفسیات میں۔ اور آگے دیکھیے سورہ الانبیاء 21، یہ ساری باتیں کہتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، بس انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو، پھر وہ اپنے سروں کے اوپر اوندھے ہو گئے اور کہا تحقیق تو جانتا ہے یہ منطق سے نہیں بول سکتے۔ اس پر ابراہیم نے کہا کیا پس تم اللہ کے علاوہ ان کی بندگی نوکری کرتے ہو جو تم کو کسی شے کا نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے؟ یعنی یہ بات سمجھیں کہ انہوں نے یہ سارے پلاننگ کری کہ ان کو سب کو نہیں چھوڑو، پھر اپنے نفسوں کی طرف بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے اپنے اندر دیکھا انہوں نے، اور یہ کہا کہ بس کیا کہا، اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، پس کہا انہوں نے بے شک تم ہی ظالم ہو، ہم نے ظلم کیا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے سب کو، ہم پکڑے رہیں گے تو ہم ہی ظالم ہو گئے، اپنے کو کوس بھی رہیں۔ آپ سمجھ، انہوں نے بجائے اللہ کو رجوع کرنے کے، اللہ کی آیت کو سمجھنے کے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے، وہ اپنے ہی نفسوں کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور کہا کہ تم ہی ظالم ہو، اور پھر اوندھے ہو گئے اپنے سر کے بل، یعنی اپنے خلاف ہی بول رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہیں تو جانتا ہے یہ تو منطق سے ہم بول نہیں سکتے، اس سچویشن میں جب آتا ہے آدمی تو لاجیکلی بات نہیں کر سکتا، جب جذبات کے اندر کسی کو آپ دیکھیں بولتے ہوئے وہ ہمیشہ اونگی بونگی بات کرتا ہے، اس کا دماغ سوئی اٹک جاتی جا کے، جیسی بات اٹک سی گئی۔ اور یہ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، کبھی بھی قرآن کی آیات کی کبھی بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو جب آدمی کے قرآن میں لکھا ہوا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے ہے، تو جب اوندھا ہو جاتا ہے آدمی، عقل اس کی الٹی ہو جاتی ہے تو وہ اوندھی بونگی بات کرنی شروع کر دے گا۔ تو آپ جب ڈسکشن کر رہے ہیں کسی سے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اب اوندھا ہو گیا ہے تو اس سے بات کرنی بیکار ہے، کیونکہ وہ جذبات میں اوٹ پٹانگ بات کرے گا۔ تو جب وہ پیٹ دکھائے گا، یعنی وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، جب وہ اس علاقے اتر جائے گا، اس کے جذبہ جو آ گیا تھا، سامنے آ گیا تھا الہ، جب وہ پیچھے واپس چلا جائے گا، پھر آرام سے بات کریں۔ کبھی بھی کسی آدمی کو بات، اگر آپ قرآن کا اور اللہ کا میسج شیئر کر رہے ہیں، جب یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جو ہے اول فال کر رہا ہے، اس سے بات کرنی بیکار ہے، کیونکہ اس کا وہ بھیجا اڑ گیا، حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، تو کیونکہ اس نے تو بنا رکھے تھے خدا ان سب کو، تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو الٹا ہو جاتا ہے نا، پھر ایسے تو فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں پہ رجوع کیا، اور فقالوا، انہوں نے کہا انکم انتم ظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے اوندھے ہو گئے اپنے سروں کے بل، لقد علمت، کہ تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ لوگ منطق سے نہیں بات کر سکتے، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم پھر بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے؟